اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس رسول ہمارا، یبین لکم، بیان کرتے ہیں وہ تمہارے سامنے، کثیراً بہت سی وہ باتیں، من الکتاب کتاب کی، مما کنتم تخفون جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتے ہیں وہ بہت باتوں سے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یعنی کھلی کتاب، واضح کتاب۔ یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالی، سبل السلام، سیدھے راستے کی جانب، من اتبع رضوانہ، اس کی جو پیروی کرے اللہ تعالی کی خوشنودی کی، وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی جانب، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرتا ہے وہ ان کی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔ یہودیوں میں یہ مسئلہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں بڑے بڑے مدارس وہ یہودیوں کے پاس تھے۔ پہلا کنٹرول مدینے پہ یہودیوں کا تجارتی کنٹرول تھا، دوسرا کنٹرول مدینے پہ یہودیوں کا مذہبی کنٹرول تھا، تیسرا کنٹرول وہ مذہبی کے ضمن میں ہے کہ یہ سارے پیر و مرشد بنے ہوئے تھے۔ ان کے خلاف نہ کوئی احتجاج کرتا، نہ ان کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا۔ جو آتا نذرانہ دیتا، اپنی مرضی کا مسئلہ بیان کروا لیتا اور عمل کرتا۔ ایسے بھی ہوا کہ بدکاری کی سزا لگنی تھی،
حد لگنی تھی۔ تورات اور قرآن کا موقف ایک تھا۔ مدینہ طیبہ میں ان کے مدرسے میں گئے، جاؤ جا کے تورات لے کے آؤ کہ تورات کیا کہتی ہے۔ یہودی تورات لے کے آئے اور سارا پڑھا تو جدھر حد لکھی تھی زنا و بدکاری کی ادھر یوں ہاتھ رکھ دیے۔ ہٹا نا ہاتھ۔ اللہ نے فرمایا اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں یہ بات سنو، قد جاءکم رسولنا، تمہیں یہ خیال لگا ہے کہ تم ہاتھ رکھو گے اور تم چھپتے چھپاتے رہو گے اور تمہارے اقتدار اور تمہارے مذہبی نظام کو زوال نہیں ہے۔ قد جاءکم رسولنا، یہ وہ رسول نہیں آیا کہ جس نے 2 4 یا 10 سال نظام زندگی چلانا ہو اور پھر ایک نئے رسول کی آمد ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، بھول جاؤ۔ پہلے کتابوں کے بعد کتابیں آتی رہیں، صحیفوں کے بعد صحیفے آتے رہے، نبیوں کے بعد نبی بھی آتے رہے، لیکن اب قد جاءکم رسولنا، ہمارا وہ نبی آ چکا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ایسا نظام متعارف کروائے گا کہ اس متعارف شدہ نظام میں قیامت تک کسی رد و بدل کی حاجت نہیں رہ جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑا عجیب عنوان ہے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت طیبہ میں تمام شعبۂ زندگی کے متعلقین کی خوشحالی کا حل موجود ہے۔ ہماری شریعت صرف وضو غسل کا طریقہ نہیں بتاتی، بلکہ آپ کو ایک لفظ بتاؤں، آپ اس جملے پر حیران ہو جائیں۔ ہماری شریعت وہ لاجواب اور کامل شریعت ہے جو زمین پر زمین کے اندر کھودی گئی قبر سے چل کے سدرۃ المنتہا تک کی باتیں پیش کرتی ہے۔ قبر کھودی گئی ہے نا، یعنی یہ زمین کے نیچے سے چلتی ہے اور پہنچتی ہے عرشوں تک۔ اس لیے یہودیوں قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اور یہ جو رسول ہے نا، یہ کیسا کمال کا آدمی ہے کہ تم نے تورات اور انجیل میں سے بہت کچھ چھپایا، لیکن یہ یبین لکم، بہت ساری چھپائی ہوئی تمہاری باتیں جن کی آج کے معاشرے کو ضرورت ہے، وہ تو میرا نبی بیان کر رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ لفظ دیکھیں بڑا عجیب ہے۔ تمہاری کتابوں میں سے کچھ وہ باتیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں جن کی آج کے معاشرے میں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، تم نے تورات میں ایک حصہ وہ چھپایا جو عیسیٰ اسلام کا تورات کا ایک جیسا ہے،
ایک حصہ وہ چھپایا جو تورات کا تھا، اب اسلام میں نہیں ہے۔ اگر میرا نبی وہ دوسرا حصہ بھی بیان کرتا، موجودہ فائدہ کوئی نہیں ہونا تھا، لیکن تمہاری ذلت بڑی ہونی تھی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میرے نبی نے وہ چیزیں بیان کر دیں جو آج کی ضرورت ہے، اور بہت ساری تمہاری کتاب کی وہ چیزیں جو تم نے چھپا کے رکھی تھیں، میرے نبی نے بھی خاموشی کر لی تاکہ تمہاری عزت کچھ نہ کچھ بچ جائے۔ لہذا یہودیوں، رات کی تاریکی ختم ہو گئی ہے، جو سیاہ بادل چھائے تھے وہ چھٹ گئے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں اللہ کی طرف سے کتاب کی شکل میں یہ نور مبین نازل ہو گیا ہے، اور اس نور مبین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سراج منیر کی بعثت ہو گئی ہے۔ آپ کا لقب ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ عام طور پہ اس آیت مبارکہ سے کچھ لوگوں نے یہ اخذ کیا کہ قد جاءکم نور، تمہارے پاس نور آ گیا ہے، یعنی حضور ہیں، اور کتاب مبین آ گئی ہے، یعنی نور کو الگ کیا ہے انہوں نے، اور کتاب کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ الگ کیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے قرآن کریم کا ایک اصول اور ضابطہ، وہ اصول اور ضابطہ کہ قرآن جو ہے نا، اس کا طریقہ ہے کہ یہ اپنی تفسیر سب سے پہلے خود کرتا۔ قرآن کی تفسیر کی جائے گی قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کی جائے گی حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے ذریعے۔ قرآن نے جو خود تفسیر بیان کی ہے نا جی، اس میں قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ آپ 504 نمبر صفحہ کھولیں، سورۃ التغابن، پارہ نمبر 28، 504۔ وہاں پہ ہے نا، تمہارے پاس نور آ گیا، میں نے معنی کیا نور آ گیا یعنی روشن اور کھلی کتاب۔ لوگوں نے کہا نور سے مراد حضور ہیں، ہم نے کہا نہیں، قرآن سے پوچھ لیں۔ کھول لیا آپ نے، یہ دوسری سطر پڑھنے لگا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، کس پر؟ وَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لاؤ،
ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لو، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لو جسے میں اللہ نے نازل کیا۔ اس نور کو مانو جسے میں اللہ نے نازل کیا۔ یاد رکھو پیغمبروں کا نزول نہیں ہوتا، پیغمبروں کی بعثت ہوتی ہے، کتابوں کا نزول ہوتا ہے۔ کتاب مبعوث نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے۔ پیغمبر مبعوث ہوتا ہے، نازل نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اتارا گیا، والنور الذی انزلنا۔ تو ہمیں یہ سمجھ آیا کہ قرآن نے جو نور کا لفظ بولا ہے نا، وہ نور کا لفظ اللہ نے بولا ہے قرآن کریم پر۔ سبق پہ آئیں۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو کوئی قرآن کی آیت سے غلط مطلب لینے کی کوشش کرے نا، آپ دائیں بائیں دیکھو، اللہ نے اسی جگہ پر جواب دیا ہوگا۔ ہم نے یہ مان لیا کہ نور سے مراد حضور ہے، قرآن کتاب الگ ہے۔ کتنے ہو گئے پھر؟ 2۔ اب ذرا نیچے دیکھیں، یہدی بہ اللہ، یہ جو بھی ہے نا، یہ ایک کے لیے آئے گا۔ بہ ما 2 کے لیے آئے گا۔ بہم 3 یا اس سے زائد کے لیے آئے گا۔ اگر قرآن اور نور سے مراد حضور ہیں، 2 چیزیں ہو گئی نا، تو پھر یہاں پہ یہدی بہ ما ہونا چاہیے تھا۔ یہدی بہ کا مطلب یہ ہے نور اور کتاب ایک ہی چیز ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، روشنی، یعنی کتاب واضح۔ رہنمائی کرتے ہیں اللہ، جو پیروی کرے اللہ کی رضاؤں کی، سیدھے راستے کی جانب نکالتے ہیں اللہ انہیں ظلمات سے نور، روشنی کی جانب، بے اذنہ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرتے ہیں ان کی، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی جانب۔